السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مُرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے یکے بعد آنے والے فرشتے ہیں من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے آگے ہوتے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں یعنی انسان کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں فرماتا جو کسی قوم کی حالت ہوتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود تبدیل کریں، ما بانفسہم، جو ان کی اپنی حالت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کا معاملہ جب تک وہ خود نہ بدلے اللہ تعالیٰ ان کی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کر لے کسی قوم کے ساتھ برے سلوک کرنے کا، فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی ہٹانے والا، ٹالنے والا نہیں۔ وما لہم من دونہ، اور نہیں پھر ہے ان کے لیے من وال، کوئی کارساز جو ہے، کوئی والی اور کوئی کارساز بھی ان کا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 11 ہے سورۃ الرعد کی۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے حکم سے اور اس کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ گزشتہ سبق کے اختتام پر ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس پر کچھ بات ابھی باقی تھی۔ لہو معقبات، معقبہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے آگے پیچھے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، معقبہ۔ تو معقبات یعنی وہ فرشتے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں، یعنی ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں۔ من بین یدیہ، وہ انسان کے آگے بھی ہوتے ہیں، انسان کے پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی محافظت کرتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ اصل میں جو اس سے ماقبل کی آیت ہے، آیت نمبر 10، جس کے اندر اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا کہ تم چاہے کسی بات کو چھپا کے کرو، چاہے ظاہری طور پر کرو، یا پھر تم میں سے کوئی راتوں کو چھپنے والا ہو یا دن کو ظاہر ہو کر چلنے والا ہو، اللہ کے ہاں سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم محیط کلی میں کہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی شخص دن کے اجالے میں چل رہا ہو یا رات کو چھپ کر کوئی کام کر رہا ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اسی کی گویا ایک تفصیل ہے کہ اس کے فرشتے ہیں جو اس نے آدمی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی پوری مانیٹرنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کوئی بھی بات جو کسی شخص کے زبان سے نکلتی ہے تو وہ لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو من بین یدیہ و من خلفہ ہے کہ آگے بھی فرشتہ ہوتا ہے، پیچھے بھی فرشتہ ہوتا ہے، تو کل 4 فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ 2 تو وہ کرامن کاتبین ہیں جو جن کی ڈیوٹی لکھنے کی ہے، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ، اور یہ 2 فرشتے ایسے ہیں جو ڈیوٹی کے لیے ہیں، جو نگرانی کے لیے ہیں، ایک آگے ہے اور ایک پیچھے ہے۔ گویا یہ 4 فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فرشتوں کی، جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ پھر فجر تک رہتے ہیں۔ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ تو گویا وہ 2 فرشتے نہیں ہیں، وہ 4 ہیں، یا جتنے بھی ہیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ اپنے لشکروں کو زیادہ جانتا ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک ایسا مانیٹرنگ کا نظام بنایا ہے کہ انسان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ نہ رہے ہوں اور ہر چیز اس کی نوٹ نہ کر رہے۔ اور وہی قیامت والے دن سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ لو اپنی کتاب، اپنا کھاتا، اپنی تحریر خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا حساب کتاب رکھنے کے لیے تیرا اپنا روز نامچہ ہی کافی ہے۔ تو گویا وہ جو روز نامچہ ہے وہ فرشتے لکھ کے لے جاتے ہیں، فجر سے لے کر عصر تک ایک ورق کتاب زندگی کا وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح عصر سے لے کر پھر اگلی فجر تک وہ اگلا دوسرا ورق لکھ لیا جاتا ہے۔ یوں یہ کتاب مرتب ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور یہی سامنے آئے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ جب وہ کتاب رکھی جائے گی اور وہ کتاب ایسی ہوگی کہ مجرم جو ہیں اس کو ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ کتاب کھاتا جب رکھا جائے گا تو مجرم یوں ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے دیکھ کے، یا ویلنا، ہائے ہماری تباہی، ہماری بربادی، کہ یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، ہر چیز ہی اس کے اندر لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، خود یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، جن کی ڈیوٹی ہے انہوں نے تو لکھا ہوا ہوگا فرشتوں نے، اور وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، تو پھر انسان برے وقت کا سامنا کیوں کرتا ہے، یا کسی وقت اس کے اوپر ایسے حالات کیوں آ جاتے ہیں کہ جب فرشتے ساتھ ہیں تو وہ موت کیوں آ جاتی ہے، یا پھر کوئی مصیبت کیوں پہنچ جاتی ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت پہنچتی ہے، تو پھر یہ نگران کہاں جاتے ہیں؟ تو گویا جو نگرانی کا نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ پھر انسان تو ہر وقت اللہ کی محافظت میں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، تو پھر اس کو تو ہر طرح کی مصیبت سے بچنا چاہیے، اور چاہے جسمانی حوادث ہوں، چاہے آسمانی آفات ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، ہر ایک چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ کریم یہ دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سسٹم سارا ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ اسی طرح سے انسان کی محافظت بھی، نگرانی بھی، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے اعمال بگاڑتا ہے، انسان جب اپنی حالت بگاڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، جب یہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہونے والا معاملہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو تبدیلی کا جو قانون بتایا جا رہا ہے، یا تباہی کا جو قانون بتایا جا رہا ہے، یہ افراد کا نہیں ہے، یہ اقوام کا ہے، کہ یہ اجتماعی طور پر ہے
کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ فرد کی بات نہیں ہے، پورے قوم کی بات ہے یہ، لہٰذا اگر کوئی ایک فرد ہو اور وہ غلطی کر لے تو کسی ایک کی غلطی سے عام طور پر اس پوری قوم کے اوپر اس طرح سے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح سے کسی ایک فرد کی نیکی پوری قوم کو بچا نہیں سکتی، اسی طرح کسی ایک فرد کا گناہ جو ہے وہ پوری قوم کو تباہی و بربادی میں مبتلا نہیں کرتا، جب تک غلبہ ایسے افراد کا نہ ہو جائے پوری قوم کے اندر جو گناہ کرنے والے ہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں، جب تک غلبہ نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ غالب اکثریت، جس قوم کی غالب اکثریت فسق و فجور میں مبتلا ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدل دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وائس ورثہ ہے، یہاں پہ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ترتیب اور سیکوینس بتایا ہے وہ اچھی حالت سے بری حالت میں جو تبدیلی ہے اس کا قانون بتایا ہے کہ حتیٰ یغیر ما بانفسہم، جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بھی بدل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کوئی ایسا قانون بنا دیتا ہے کہ جس سے سب لوگوں کے اندر تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ تباہی سے واپسی کا قانون بھی یہی ہے، یہ وائس ورثہ بھی یہی ہے۔ اگرچہ اسی بات کو اللہ کریم نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 کے اندر جو فرمایا ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یعنی سیکوینس یہی ہے وہاں پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا کی ہوئی نعمت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ وہاں پہ اور زیادہ کلیئر ہے یہ بات کہ ذالک، یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ بان اللہ، کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لم یک مغیرن، اللہ تبدیل نہیں کرتا، ہٹاتا نہیں ہے، نعمتاً کسی انعام کو، انعمها علی قوم، کسی قوم کے اوپر جو اللہ نے انعام کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹاتا نہیں ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب خود قوم والے اپنے حالات تبدیل کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اللہ کا دوسرا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس سے پوری قوم کو اثر پڑ سکتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ کسی ایک نے گناہ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طور پوری قوم اس میں ملوث ہوتی ہے تو پھر اس کا ساری قوم کے اوپر عذاب آتا ہے اور سزا کے طور پر تباہی و بربادی آتی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص آدمی، خاص گروہ کے جو افراد ہوں، ان کے گناہوں کا عذاب یا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اور عوام الناس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ان اللہ تعالی لا يعذب العامۃ بعمل الخاصۃ، چند لوگوں نے اگر کوئی عمل کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، عمومی قانون اللہ کا یہی ہے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سامنے حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانیہم، لوگ جو ہیں اپنے سامنے برائیاں ہوتی دیکھیں، گناہ ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کھلم کھلا سر عام نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس پر بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے رہیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، کہ لوگوں کے پاس اتنی طاقت تو ہو کہ وہ جو ہونے والی برائیاں ہیں ان کو برا تو کہہ سکیں، فَلَا يُنْكِرُوهُ، اس طاقت کے باوجود لوگ برا نہ کہیں۔ اب عمل کیا چند لوگوں نے اور چند لوگوں کے عمل کو ساری دنیا نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا اور کروڑوں لوگ دیکھ کر خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، موقع آیا تھا کہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ شو کرتے، وہ اپنا کنسرن شو کرتے کہ یہ جناب اس برائی کے ساتھ ہم نہیں ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے خاموش رہے، گونگے شیطان بنے رہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگوں کا کردار اس طرح کا ہو جائے، گھنونا کردار ہو جائے، یہ خاموشی جو ہے وہ گھنونا کردار ادا کرنا شروع کر دے، فرمایا جب ایسا ہو جائے اللہ اکبر، تو پھر اللہ تعالیٰ عذب اللہ العامۃ والخاصہ، پھر اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کے ساتھ ساری عوام الناس کو بھی عذاب اور سزا میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کا قانون ہے تو اجتماعی طور پر قوموں کی تبدیلی کے لیے، لیکن اس میں بہرحال افراد ہی کے ذریعے سے پورا یعنی سسٹم تبدیل ہوتا ہے. تو جو غلبہ ہوتا ہے جس طرح کے افراد کا، اگر نیک لوگوں کے افراد کا غلبہ ہوگا تو اللہ کا قانون نیکی عطا کرنے کا اور اچھائی عطا کرنے کا یہ قانون لاگو ہوگا، اور غلبہ اگر برے افراد کا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون لاگو ہو جاتا ہے. بھلے اس کے اندر نیک لوگ موجود ہوں، لیکن فسق و فجور کا غلبہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون لاگو ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، بربادی اور تباہی ہے عربوں کے لیے اس فتنے کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے، اس فتنے کی برائی کی وجہ سے جو قریب آ گیا. پھر ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفُتِحَ الْيَوْمِ فِي رَدْمِ یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم جو ہے، یاجوج و ماجوج کی قوم، ان کی جو دیوار بنی ہوئی ہے اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے آج. یہ کہہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے حلقہ بھی بنایا، اشارہ کیا آپ نے، فرمایا کہ اتنا سوراخ آج ہو گیا. اللہ اکبر، گویا اب کوئی حالات خراب ہونے والے ہیں، پریشانی کی بات ہے. اور ویل للعرب، بربادی اور تباہی. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور آپ کی جلال کو محسوس کیا اور اس فرمان کی گہرائی کو اور گیرائی کو محسوس کیا، تو فرمانے لگیں انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم برباد ہو جائیں گے اس کے باوجود کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں؟ نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہم برباد ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب فسق و فجور اس کی اکثریت ہو جائے تو پھر اللہ کا قانون یہی ہوتا ہے، پھر تباہی و بربادی آ جاتی ہے. تو یہ ہے وہ تباہی و بربادی کا قانون جو اقوام کے لیے اللہ کریم یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور یہی بات آیت نمبر 53 سورہ انفال کے اندر بھی فرمائی کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کبھی نہیں چھینتا کسی قوم سے جب تک وہ قوم اپنے حالات ایسے نہ کر لے اور خود فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، عمومی طور پر تو اللہ کا ارادہ کسی قوم کے ساتھ برائی کرنے کا نہیں ہوتا، برا سلوک کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے اور لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہی لوگوں کے کرتوتوں کے سبب. اگر لوگ ایماندار بنے رہیں، لوگ اگر ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہیں، اور لوگ اگر اللہ کی ناراضگی کا دھیان کرتے رہیں کہ اس سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا دھیان کرتے رہیں کہ اس کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دے. جیسا فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور واقعتاً تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوتے، یعنی ان کا مطمع نظر اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اس کی رضامندی حاصل کرنا ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً ہم ان پر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ لوگ انہوں نے تو تکذیب کی، انہوں نے تو ہمارے قانون کو جھٹلایا، اپنے کردار سے بھی اپنے قول سے بھی انہوں نے جھٹلایا. جھوٹے نکلے یہ لوگ اپنے کردار سے بھی اور اپنے قول سے بھی. اللہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے کرتوت ایسے ہوں تو پھر اس کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، وگرنہ تو خیر و برکت کے دروازے کھولنا اللہ کے پاس کی کوئی خزانوں کی کمی ہے.
اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے لیے برائی کا ارادہ نہ کرے اور ان کے کرتوت ایسے نہ ہوں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب اللہ ارادہ کر لے، اللہ اکبر، اور جب اللہ ارادہ کر لے بِقَوْمٍ سُوءًا، کہ اس کے ساتھ برے سلوک کا ارادہ ہو جائے اللہ کا کسی قوم کے ساتھ، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ ٹلتا نہیں ہے اللہ کا آیا ہوا عذاب، پھر دعائیں بھی کام نہیں دیتی، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ جاتے ہیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ہیں جو اسی طرح کی، اسی نوعیت کی ہیں کہ تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، لازماً تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا، اور لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ اللہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی نہیں سنے گا۔ دعائیں سننا بند ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سننا بند کر دیتا ہے جب کوئی قوم اس طرح سے بحیثیت قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں اس طرح مبتلا ہوتی ہے کہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا نہیں بچتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برے سلوک کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، فلا مرد لہ، اللہ اکبر، بس پھر تباہی و بربادی آتی ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز بھی کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، ہوگا تو ملے گا نا، کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ کارساز۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ذات ہے جو دکھاتی ہے تم کو چمک، برق، بجلیاں دکھاتی ہے، خوفا وطمعا، جو خوف دلانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے ایسے بادل جو بھاری بادل ہوتے ہیں، یعنی پانی اٹھائے ہوئے بھاری بادل جو بارش کا باعث بنتے ہیں، وہ بادل بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو دراصل یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک جو سورۃ الرعد ہے، اس میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اس کے دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے یہی اصل میں فطرت کی پکار ہے، اور پورا نظام زندگی جو ہے وہ اسی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور آخرت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر قرآن حکیم کی اس دعوت کی طرف کوئی شخص دھیان کرے تو پوری کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں اس کو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ نشانیاں اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائیں۔ اسی میں سے یہ نشانی ہے، هو الذی یریکم البرق، وہ اللہ تعالیٰ چمک، ایک بجلی پیدا کرتا ہے، بجلی دکھاتا ہے، پیدا کرتا ہے نہیں فرمایا وہ بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، جو امید بھی دلاتی ہے، خوف بھی دلاتی ہے۔ خوف ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس کے اندر اندیشے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان مقابل قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت نہ پاتا ہو، جو بھی سامنے اس کے، چاہے کوئی مشکل وقت ہے، چاہے کوئی بڑی طاقت ہے، چاہے اس کے سامنے کوئی آنے والا کوئی ایسا وقت ہے جس کے بارے میں وہ متردد ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا وقت آئے گا، تو آنے والے حالات یا پیش آمدہ جو بھی صورتحال ہے، جب انسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت نہیں پاتا، اپنے اندر اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، تو جس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، یعنی اندیشے ہوتے ہیں، آدمی اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں، جو اس طرح کے اندیشے ہوتے ہیں اسی کو خوف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو خوف کی کیفیت میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسرا امید، طمع، امید بھی لگ پڑتی ہے، یعنی بجلی جب آسمان میں، برق اصل میں اس بجلی کو کہتے ہیں، اس چمک کو کہتے ہیں، اس روشنی کو کہتے ہیں جو بادلوں کے اندر نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا کی رگڑ کی وجہ سے، بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے چمک، واللہ عالم کیسے پیدا ہوتی ہے، لیکن برق کا مطلب صرف چمک ہے جو نظر آتی ہے، آگ کی سی کیفیت میں نظر آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، بھاری بادل بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ اب جو اوپر
جہاں آگ نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، کہ جہاں آگ نظر آ رہی ہوتی ہے بادلوں کے اندر، وہاں بادلوں میں ہے کیا؟ پانی ہے، بادلوں میں تو پانی ہے، ہوا کے وہ بخارات ہیں بن کے پانی، وہ ہوائیں ہیں جو پانی کی صورت میں اوپر اٹھتی ہیں، تو ہم اس کو بادل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھاری بادل کہہ کے یہ بھی فرما دیا کہ گویا ان کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو پانی ہی پانی جب اس پر آسمان کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے جس نے تھوڑی دیر بعد برسنا ہے، تو اس میں سے آگ کہاں سے نظر آتی؟ وہ آگ وہاں کیسے دکھاتا ہے؟ اللہ اکبر! ماہرین کہتے ہیں جو پانی ہے وہ سرد اور مرطوب چیز ہے، ٹھنڈی اور گیلی چیز ہے، سرد اور مرطوب، اس میں یعنی گیلا پن ہے، جبکہ آگ جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، بالکل متضاد کیفیات ہے۔ گرمی اور خشکی کا مظہر آگ ہے، اور سردی اور جو مرطوبیت ہے اس کا مظہر پانی ہے۔ تو اب سردی اور سرد اور مرطوب فضا میں اللہ تعالیٰ آگ دکھاتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے بہت بڑی، کہ اس میں کوئی آگ موجود نہیں ہوتی، لیکن انسان وہاں سے آگ دیکھتا ہے، اور دیکھ کے ایک طرف پانی ہے ایک طرف آگ ہے، تو دیکھ کے کسی کے اندر کبھی انسان خدشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ اکبر، اور کسی وقت امید لگ پڑتی ہے کہ بارش ہوگی اور اس سے جل تھل ہوگا اور حالات اچھے ہوں گے، کھیتی اگے گی، معاملات اچھے ہوں گے، مویشیوں کو پانی ملے گا، اور ایک طرف امید لگتی ہے خوشگواری کی اور خوشحالی کی، اور دوسری طرف خوف ہوتا ہے کہ اس سے کیا برآمد ہونے والا ہے، اور پھر پانی برسے گا تو کس طرح برسے گا، وہ ہمارے لیے رحمت ہوگا کہ زحمت ہوگا۔ یہ وہ مختلف کیفیات ہیں جو بجلی اور پانی کی متضاد چیزوں کو دیکھ کر انسان کو سمجھ آتی ہے، حالانکہ وہ جہاں سے چمک نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہاں پانی ہی ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برق کا معنی ہی پانی، کہ برق اصل میں یہ چمک ہے جو پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں برق ہوتی نہیں ہے، یریکم البرق، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی انسان مختلف کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مختلف انسان مختلف کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں، خوفم و طمع کی جو مختلف کیفیات ہیں، ایک تو ایک ہی انسان، اس میں خدشات بھی ہیں، اس میں امید بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادل اٹھے تو پریشان ہوا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش، یہ جو بادل ہے یہ بارش نہ لے کے آ رہا ہو بلکہ یہ اللہ کا عذاب لے کے آ رہا ہو۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کا تو عذاب قرآن میں بھی ہے کہ اسی طرح کا عذاب قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد پر جب عذاب آنا شروع ہوا تھا تو وہ ایک بادل کی صورت میں ہی تو علامات ظاہر ہوئی تھیں، اور وہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ بادل آ رہا ہے، گھٹا چھا رہی ہے تو بارش ہوگی، اور بھاگ کے اس کے نیچے گئے، اللہ اکبر، تو اس میں سے آگ برسنے لگی، اور پھر ایسا عذاب آیا کہ وہ 7 لیال و 8 ایام، قرآن کہتا ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن وہ عذاب جاری رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ بادل کو دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، اور یوں اٹھنے والی گھٹاؤں کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اللہ، یہ جو ہوائیں اٹھی ہیں اور یہ تیز آندھی آتی تھی تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھتے تھے، بادل اٹھتے تھے تو بھی یہی دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے یہ گھٹا یا یہ ہوا تو اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو شر ہے میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ خوف اور طمع، خوف اور امید دونوں چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو
امید والے ہیں وہ عام طور پہ کاشتکار امید مانتے ہیں، اور جو یہ ذمہ دار پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی خوش فہمی ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے بارش ہوگی تو ہمارے معاملات ٹھیک چلیں گے۔ لیکن جو مسافر ہے یا کوئی ایسے کام میں لگا ہوا ہے اس کو تو بادل دیکھ کے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہی بجلی ہے، وہی بادل ہیں، وہیں سے چمک آتی ہے اور لوگوں کے اوپر مختلف قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کو بچانے والا ہے تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں جو یہ جتنی چیزیں اور جتنا منظر بتایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر بتایا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب تو قدرت الہیہ کا مظہر ہے ہی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور جو رعد ہے، رعد کا معنی بھی گرج اور چمک ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یا وہ گرج اور چمک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور دیگر فرشتے بھی من خیفتی، اس کے خوف سے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس وقت اکیلا جو ہے انسان نہیں ڈر رہا ہوتا، فرشتے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے، یہ سمجھ لینی چاہیے کہ برق اور رعد کے اندر فرق ہے۔ رعد بھی کڑک کو کہتے ہیں، یا بجلی کو کہتے ہیں، یا گرج کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ رعد گرج ہے اور جو برق ہے وہ چمک ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے آگے چل کے، وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، صوائق جمع ہے، اس کی واحد ہے صاعقہ، تو صاعقہ بھی بجلی ہوتی ہے، یہ چمک یا کڑک ہوتی ہے، رعد بھی چمک یا کڑک ہوتی ہے، اور برق بھی چمک یا کڑک ہوتی ہے۔ ان تینوں میں فرق سمجھ لیجئے۔ برق تو صرف اس چمک کو کہتے ہیں جو بارش آنے سے پہلے صرف آسمانوں کے اندر ایک چمک انسان کو دکھائی دیتی، اس کو برق کہتے ہیں۔ رعد وہ آواز ہے گرج کی، یعنی ایک گرج ہوتی ہے اور ایک چمک ہوتی ہے۔ جو گرج کی آواز آتی ہے جو آسمانوں کے اوپر ہی ہوتی ہے اور صرف گرج آتی ہے، لوگ اس گرج کے بارے میں کہتے ہیں کہ اجسام سماوی جو ہیں، آسمان کے جتنے بھی اجسام ہیں، چاہے وہ ستارے ہیں، چاہے وہ بادل ہیں، یا کوئی بھی چیزیں ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہیں، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ رعد ہے۔ لیکن جو صاعقہ ہے، جس کی جمع آگے صوائق کہا گیا، یہ وہ بجلی ہے جو نیچے گرتی ہے، جلانے والی بجلی، جس کے اندر کڑک بھی ہوتی ہے اور ایک دھماکہ سا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ شدید قسم کی چمک ہوتی ہے، اور یہ کسی پر جب گرتی ہے تو اس وقت اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل بہت نیچے ہوں، تو گرنے والی بجلی صاعقہ ہے، آسمان میں نظر آنے والی برق ہے، اور وہ گرج جو صرف یعنی صاعقہ کے علاوہ ہے وہ رعد ہے۔ یہ رعد کیا ہے، اس کے بارے میں بعض احادیث میں امام ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور بادل بولتے ہیں اور ہنستے ہیں، یعنی حدیث کے اندر بولنے اور ہنسنے کی بات کی گئی ہے، اور اس میں پھر اس کی آگے انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے کہ جو رعد ہے، جو کڑک ہے یا گرج ہے، جو وہ گرج اصل میں بادلوں کی گفتگو ہے، بادلوں کا بولنا ہے، اور یہ جو بارش برسنا ہے یہ بادلوں کا ہنسنا ہے۔ بعض نے اس کو بادلوں کا رونا بھی کہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ یہ بادلوں کی ہی کچھ کیفیات ہیں، جس کو آپ رعد کہہ لیں یا برق کہہ لیں، یا پھر بعد میں صاعقہ بن جاتی جب نیچے گرتی ہے، تو ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا یہ اجسام سماوی کی رگڑ سے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔
یا صرف بادلوں کی ہی کیفیات ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے۔ اور ایک تیسری اس کی انٹرپریٹیشن رات کے بارے میں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، اور یہ مختلف حدیث کے اندر موجود ہے، اور خاص طور پر ترمذی شریف کی ایک روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اقبلت یہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا ابا القاسم، یعنی کچھ یہودی آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم اخبرنا عن الرعد، ہمیں یہ رعد کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے۔ اب یہ گویا ایک مسٹری تو ہے کہ کڑک کی ایک گرج کی آواز آتی ہے، اور وہ گرج ہے کیا اصل میں؟ ہم ہر انسان جب سنتا ہے تو اس کو سننے کے بعد ڈر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اخبرنا عن الرعد، ما ہوا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ سوال کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ملک من ملائکہ، یہ رعد اصل میں ایک فرشتہ ہے، یعنی یہ نہ یہ اجسام سماوی کی رگڑ ہے، نہ یہ بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہیں، بلکہ رعد جو گرج ہوتی ہے بادلوں کے اندر، یہ دراصل ایک فرشتے کی آواز ہے۔ رعد فرشتہ ہے، ملکن من ملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ موکل بالسحاب، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بادلوں کے اوپر، یعنی گویا یہ بادلوں کا فرشتہ ہے اور اس کی ڈیوٹی بادلوں کے اوپر ہے۔ ساتھ یہ فرمایا معہ مخاریق، اس کے پاس کوڑے ہوتے ہیں، من النار، جو آگ سے ہوتے ہیں، مخاریق من نار، اس کے پاس مخاریق مخراق کی جمع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو کوئی اگر کپڑے کو بل دے لیں کسی کو مارنے کے لیے جو کوڑا سا بنا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخراق۔ تو مخاریق من نار، آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اس کے پاس، رعد فرشتہ ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں۔ یسوق بها السحاب حیث شاء اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہوتا ہے کہ بادلوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جانا ہے، اور جہاں لے جانا ہوتا ہے اس کوڑے کے ساتھ، جو کوڑا رعد فرشتے کے پاس ہوتا ہے، آگ کا کوڑا، وہ برساتا ہے اور بادلوں کو لے کے جاتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقالو، تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ فما هذا الصوت الذي نسمع، چلیں فرشتہ جو ہے وہ تو رعد ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہے، وہ بادلوں کو چلاتا ہے، اس سے آنکتا ہے، تو یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زجرۃ بالسحاب اذا زجرہ حتی ینتہی الی حیث امر۔ اللہ اکبر، کہ یہ ایک ڈانٹ ہے جو رعد فرشتہ ڈانٹتا ہے بادلوں کو، یا پھر وہ مار ہے اس کی جو کوڑا مارتا ہے بادلوں کو کہ چلو بالسحاب اذا زجرہ، جب وہ ان کو ہانکتا ہے کہ چلو جہاں کہاں جانا ہے، حتی ینتہی الی حیث امر، جس طرف حکم دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو اس کو پہنچانے کے لیے وہ جو آگ کا کوڑا برساتا ہے تو گویا اس سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ رعد فرشتہ بولتا نہیں ہے بلکہ وہ کوڑا مارتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بولتا ہو تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کا مطلب ہے وہ خود بولتا ہے اور یہ اس کی آواز ہے، اور زجرہ میں بھی بولنے کی بات ہے، تو وہ خود ڈانٹتا ہے، اور وہ جب ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو اصل میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں تو وہ خوفناک گرج سنائی دیتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ تسبیح ہے، لیکن دراصل وہ تو قرآن کہتا ہے یسبح الرعد بحمدہ، وہ فرشتہ رعد جو ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، من خیفتہ، سب اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے، جو اللہ کی خشیت سے، اللہ سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو دنیا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے کہ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرما دیا، آیت نمبر 44 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. یعنی گرج ہو رہی ہوتی ہے آسمان میں، راج فرشتہ بول رہا ہوتا ہے، ہم خوف کے مارے، ہم ڈر کے مارے دبک تو رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ واقعی وہ تسبیح بیان کر رہا ہے. تو ایک تو دنیا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہاں پہ بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. جیسے سورہ نور کے اندر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ جو فضاؤں میں پرندے درمیان میں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں اڑنے والے پرندے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ایک ہے لفظ تسبیح اور ساتھ ہے یسبح الرعد بحمدہ، حمد کے ساتھ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر بھی جہاں کہیں تسبیح کی بات ہے ساتھ حمد کا ذکر ضرور ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے ساتھ اپنی تعریف کے. یا پھر یہاں بھی یسبح الرعد بحمدہ، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ. اب اس میں یوں دیکھیے کہ تسبیح اور حمد کا کیا تعلق ہے. تسبیح کا معنی ہوتا ہے، یہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کرنے کا مطلب اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاکی کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ تعریف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی تنزیہ بیان کرنی ہے کہ اللہ کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں مشرکین کا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا کسی نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ان مشرکوں کے بیٹے کی بات، مشرکوں کے شرکی عقائد کی بات کی ہے، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا لفظ بالعموم استعمال فرمایا کہ اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب اور نقص سے. اولاد وہ لیتا ہے جس کے اندر نقص ہو، اور کسی کو کوئی احتیاج ہو، کوئی اس کے اندر عیب ہو تو اس کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ کو تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور پاک ہے، اور ہر چیز سے بلند ہے. سبحان کا مطلب یہ ہے یسبح. تو ساتھ بحمدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ اور بحمدہ کیا ہے؟ تو حمد اصل میں یعنی جب آپ سبحان کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کو ہر طرح کے احتیاجات اور ہر طرح کی چیزوں کی نسبت سے پاک قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ہے بھی اللہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک. لیکن جب حمد کی بات کرتے ہیں تو حمد اصل میں اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس تعریف کے اندر شکر کے جذبات ہوں. اور شکر کے جذبات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہو. تو کون سا انسان ہے دنیا میں، اور کون سا وقت ہے دنیا میں، اور کون سی جگہ ہے دنیا میں جب اللہ کے انعامات کی بارش نہیں ہو رہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے انسان مستفید نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. اللہ اکبر، اتنے انعامات، ان سارے انعامات پر اللہ کا شکر ہے. گویا ایک طرف وہ عیب اور نقص سے بالکل پاک ہے، اور دوسری طرف عطا اس کی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت عطا کر رہا ہے. گویا جب یسبح بحمدہ کی ترکیب آتی ہے تو اس میں ایجابی طور پر اور سلبی طور پر، منفی پیرائے میں اور مثبت پیرائے میں دونوں طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے جہانوں کے ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے بالکل اور پاک اور بلند ہے. لیکن عطا فرمانے کے اعتبار سے وہ ہر وقت اس کی عطا جاری ہے، لہٰذا اس کی حمد بھی بیان کرنی ہے کہ ہم اس کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ اثباتی پہلو ہے، ایجابی پہلو ہے اللہ کی تعریف کا. اور جب سبحان کہا جاتا ہے تو یہ سلبی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے اعتبار سے سب کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے، اور
کسی اپنی احتیاج کی وجہ سے جو جب اس کو کوئی احتیاج ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ بلند و بالا ہے اور ہر چیز سے پاک ہے، تو ایک طرف تنزیہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اس کی تسبیح ہے، اور ایک طرف اس کی حمد بیان کرنا ہے. تو یہ ترکیب سبحان اللہ و بحمدہ، یہی احادیث کے اندر بھی آئی ہے، یہی ترکیب جو ہے قرآن حکیم کے اندر بیان ہوتی ہے. تو اس میں گویا دو پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں. اور ایک یہاں پہ نقطہ یہ بھی بتا دیا، چونکہ مشرکین مکہ مخاطب، اولین مخاطب جو ہیں مشرکین مکہ ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتی تھی، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر پھر ان کو پوجتے بھی تھے. تو جو فرشتہ پرستی میں مبتلا تھے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کن کو پوجتے ہو بھائی، فرشتے تو اللہ کے غلام ہیں، وہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو تم سمجھتے ہو کہ ان کی عبادت کی جانی چاہیے. تو رعد فرشتہ جس کی آواز گرج کی صورت میں پوری زمین پر جو ہے وہ ایک خوف مبتلا کر دیتی ہے، وہ خود بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اور سارے فرشتے جو ہیں اللہ کے خوف سے، گویا وہ تو خود لائن حاضر ہیں سارے کے سارے فرشتے، وہ خود معبود کیسے ہو سکتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر ایک ضمنی بات بتائی گئی. یہ خاص طور پر یہ جو جب یہ کڑک تو ہم اس کو کہیں گے جو سائقہ ہے، یعنی جو نیچے گرنے والی جو بجلی ہے، بجلی گرتی ہے تو ایک جو کڑاکہ ہوتا ہے، اس بجلی کے کڑاکے کو سائقہ کہتے ہیں. اس میں چمک بھی ہے، اس میں کڑاکہ بھی ہے، اور وہ کڑک ہے. گرج وہ ہے جو آسمانوں پہ ہوتی ہے، اور برق، رعد اور برق یہ آسمانوں پہ. اللہ اکبر.